بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بہت مشقتیں اٹھائی ہیں اور بڑی محنت فرمائی ہے، اس امت کے لیے بہت محنت فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ فرمایا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیوں فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس میں 3 دعائیں کی ہیں۔ ایک دعا تو یہ کی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ضابطہ تھا گزشتہ امتوں کے لیے کہ اگر نبی کے آنے کے بعد وہ نبی کی بات نہ مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ آواز تھوڑی سی تیز کر دیں، صاف نہیں کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، لیکن میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ میری امت کو ہلاک نہ کرنا، اس لیے جو کافر ہیں وہ بچے ہوئے ہیں، ورنہ پہلی امتوں میں قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم نوح اور قوم سبا، اللہ کا عذاب آتا تھا اور سب کو ختم کر دیتا تھا، کوئی نہیں بچتا، ایک انسان بھی نہیں بچتا تھا، اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دیتے تھے، ملیا میٹ کر دیتے تھے، سب کو ختم کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ضابطہ بدل دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے، اور یہ جو کافر ہیں، یہ جو بچے ہوئے ہیں، یہ حضور کی دعا کی وجہ سے بچے ہوئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ کافروں کے لیے بھی ہیں کہ کافر اللہ کی نہیں مانتے لیکن پھر بھی جی رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نبی کی دعا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نے دوسری دعا کی کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ دشمن میری امت پر مسلط ہو جائے اور پوری امت کو وہ ختم کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بڑے مجرم کو خود سزا دیتے ہیں اور چھوٹے مجرم کو بڑے مجرم سے ہلاک کرتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں ہمارا چھوٹا عذاب آتا ہے، تو بڑے عذاب سے اللہ تعالیٰ مجرم کو ہلاک کرتے ہیں، بڑے مجرم کو اللہ خود پکڑتے ہیں، اور چھوٹے مجرم پر اللہ تعالیٰ بڑے مجرم کو مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ مجرم کو تو پکڑتے ہیں، یہ تو اللہ کا ضابطہ ہے کہ انا من المجرمین منتقمون، کہ ہم مجرموں کو پکڑیں گے، ان سے انتقام لیں گے، ان کو ہلاک کریں گے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم بعض ظالموں پر بعض ظالموں کو مسلط کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ دعا کی کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ میری امت پوری کی پوری آپ ہلاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی، اس لیے ایسا نہیں ہوگا کہ کافر مل کر پوری امت کو ختم کر ڈالے۔ 40 سال تک کافروں نے افغانستان میں مسلمانوں کو مارا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو کس نے ان کو بچایا؟ اللہ نے ان کو بچایا، کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ جو آج پاکستان پر مصیبتیں تکلیفیں آئی ہوئی ہیں، یہ اس وجہ سے آئی ہیں کہ انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے مارنے کے لیے راستہ دیا،
ہم مسلمانوں نے کافروں کو راستہ دیا کہ آؤ ہمارے ملک کے سڑکوں کو، ہمارے اڈوں کو استعمال کرو اور ہمارے بھائیوں کو مارو. تو یہ تو ہم نے کیا ہے، تو یہ اس کی ہم سزا بھگت رہے ہیں. یہ برے حکمران، یہ مہنگائی، یہ بدامنی، یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ اس گناہ کی سزا ہے جو گناہ ہم نے کیا ہے. ہمیں تو حکم یہ تھا کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی پریشان ہو، غمگین ہو، تو ہم اس مسلمان بھائی کی مدد کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو تب بھی، مظلوم ہو تب بھی. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ مظلوم ہو تو ہم اس کی مدد کریں، ظالم کو ظلم سے روکیں. لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو، مظلوم کی کو بچاؤ اور ظالم کے ہاتھ کو پکڑو کہ وہ مظلوم کے ساتھ ظلم نہ کر سکے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے مسلمانوں پر کافر حملہ کرتے تو مسلمان کہتے کہ بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان سے کہتے پہلے ہمیں مارو پھر ہمارے بھائیوں کو جا کے مارنا، ہونا یہ چاہیے. لیکن ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے ان سے کہا نہیں، ہم آپ کو راستہ دیں گے، سڑکیں دیں گے، آپ کو ساری سہولتیں دیں گے. اور وہ 7 سمندر پار آ کر اس نے ہمارے بھائیوں کو مارا، برسوں مارتا رہا. وہ بھائی ہمارے اللہ کے بھروسے پر اور اللہ کی طاقت پر ان کا بھروسہ تھا. اللہ نے ان کی مدد کی. ان دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا. پوری دنیا میں کبھی اتنا بڑا کفر، اتنے ملکوں کا کفر کسی مسلمان کے خلاف جمع نہیں ہو. جو 14 صدیاں گزری ہیں، 14 صدیوں میں اتنا بڑا کفر مل کے، انہوں نے اتنے بڑے کفر نے مل کے کسی مسلمان کو نہیں مارا. 1-2 حکومتیں تھی وہ مارتی تھی، مگر ان کے ساتھ اللہ تھا. اللہ کی طاقت ظاہر ہوئی. وہ کافر، اس کافر کو اللہ نے شکست دی، اللہ نے اس کو ذلیل کیا. وہ ناکام ہوا، نامراد ہوا. 40 لاکھ مسلمانوں نے ہجرت کی اور 40 لاکھ مسلمان شہید ہوئے. 40 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی مگر اللہ نے ان کو بچا لیا. تو ہم نے چونکہ یہ ظلم کیا ہے، اس ظلم کی سزا ہمیں مل رہی. آج ایک اور ظلم ہم سے ہو رہا ہے، ایک اور زیادتی ہم سے ہو رہی ہے. وہ زیادتی کیا ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر قیامت برپا ہے. فلسطین میں، غزہ میں ہمارے بھائیوں پر کیسی قیامت گزر رہی ہے، اور ایسا ظلم دنیا میں کہیں نہیں ہوا جو ان پر ہو رہا ہے. ہسپتالوں پر، بیماروں پر، بچوں پر، عورتوں پر. یہ تو دنیا کے کسی قانون میں اس کی اجازت نہیں، کافروں کے قانون میں بھی اس کی اجازت نہیں. لیکن وہ کافر جو چاہے کر رہے اور ہمارے سارے مسلمان خاموش. ہم سارے ہم مسلمان ان کو تیل دے رہے ہیں، ہمارے مسلمان ان کو اڈے دے رہے ہیں. ہمارے مسلمان ممالک کے اڈوں سے وہ تیل لیتے ہیں، ہم سے تیل لیتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائیوں پہ جا کے وہ 15,000 یا پتہ نہیں کتنے ہزار حملے کر چکے ہیں. اور 11,000 ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو گئے. اور ہم میں سے کسی کی کان پہ جوم ہی نہیں رہیں گی کہ کیا حال ہے ان کے ساتھ. تو اس ظلم کی بھی ہمیں سزا ملے گی. اللہ پاک کی تو لاٹھی بے آواز ہے. اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہم وہ کر سکتے ہیں، وہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 70 صحابہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کافر بادشاہ کے پاس ایک صحابی کو قاصد بنا کے بھیجا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر کے گئے. تو اس قاصد نے، اس کافر بادشاہ نے اس مسلمان کو شہید کر دیا. اور یہ بین الاقوامی جرم تھا
کہ کوئی کسی قوم کا قاصد ہو تو اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. یہ تو عالمی جرم تھا، بین الاقوامی جرم تھا. کسی بھی دنیا کے قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی قوم کے قاصد کو قتل کیا جائے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایک مسلمان کا بدلہ لینے کے لیے لشکر تیار کیا، اور وہ لشکر گیا موتا میں، اور وہاں جا کر کے موتا میں ان کے ساتھ اس 3000 کے لشکر نے مقابلہ کیا. ہم وہاں گئے ہیں موتا کی اس جگہ میں جہاں پہ یہ صحابہ کرام کا مقابلہ ہوا تھا. اور آپ نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس لشکر کا امیر زید ابن حارثہ ہوگا. حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے. آپ نے اپنے محبوب صحابی کو بھیجا اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے، جو حضرت علی کے بھائی تھے، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو اس کے بعد مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر بنا لیں. بہرحال یہ تینوں صحابہ شہید ہو گئے، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ. جب یہ تینوں صحابہ شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ فرما رہے ہیں کہ آپ رونے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ زید بن حارثہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ بچے جو ہے وہ رو رہے تھے، آپ ان کو تسلی دے رہے تھے. اور فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد صحابہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک چال چلی کہ صحابہ کرام کو انہوں نے کچھ جماعتوں میں تقسیم کیا، اور صبح ایک جماعت لڑنے کے لیے گئی اور باقی جماعتوں کو پیچھے رکھا اور کہا کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں تم آتے رہو. اور یہ تاثر اس سے دیا دشمن کو کہ گویا کہ مسلمانوں کی نئی نئی جماعتیں ان کی مدد کے لیے آ رہی ہیں. ایک جنگی چال چلی جس سے ان کافروں پر اللہ نے رعب طاری کر دیا، اور وہ ہزاروں کا لشکر، 40,000 کا یا کتنا لشکر تھا، مسلمان تو 3,000 تھے، وہ لشکر بھاگ گیا. جب یہ صحابہ ایک جگہ پر پہنچے ہیں جو اردن کا اور سعودی عرب کا بارڈر ہے، یہ وہاں پہنچے ہیں، تو وہاں پہ ان کو پتہ چلا کہ کافر 40,000 ہیں اور ہم 3,000 ہیں، ہم سے 10 گنا سے بھی وہ زیادہ ہیں. تو آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں. تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ اس میں مشورے کی کیا بات ہے، مسلمان تو کامیاب ہیں، یا تو جان جائے گی تو شہید ہو جائے گا، اور اگر مسلمان کی بچ گیا تو مال غنیمت ملے گی. تو دونوں صورتوں میں مسلمان کامیاب ہیں. دونوں صورتوں کافروں نے مسلمانوں کو تانا دیا تھا غزوہ احد میں کہ 70 بدر میں ہمارے کافر مارے گئے، تو ہم نے بھی تمہارے 70 مسلمانوں کو احد میں مار رہا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں میں فرق ہے، قتلانا فی الجنت و قتلاکم فی النار، کہ ہمارے شہید جنت جا رہے ہیں اور تمہارے کافر مردار ہو کے جہنم میں جا رہے ہیں. دونوں میں فرق ہے کہ ہمارے مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور شہید ہو کر کے وہ جنت میں جا رہے ہیں، اور کافر جو ہے وہ جہنم میں جا رہے ہیں، وہ جہنم میں جا رہے ہیں. تو اس کے بعد جب کافروں کا لشکر بھاگ گیا تو یہ تینوں صحابہ شہید ہوئے. تینوں جہاں پہ شہید ہوئے
جہاں پر یہ صحابہ شہید ہوئے وہیں پہ ان کی قبریں بنی ہوئی، تو ہم ان کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی گئے وہاں۔ تو ایک مسلمان کی شہادت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے 3000 صحابہ کا لشکر بھیجا، صحابہ کا لشکر۔ خیر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو واپس لے آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ بھاگ گئے، ہم نے ان کا پیچھا نہیں کیا، اس لیے پیچھا نہیں کیا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ہماری تعداد کم تھی۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا کیا۔ جب وہ کافر بھاگ گئے تو ان کو خیال آیا کہ ہمیں تو مسلمانوں کو مارنا چاہیے تھا، ہم کیوں بھاگیں؟ تو دوبارہ جو ہرقل تھا وہ خود اس نے کہا کہ میں 2.5 لاکھ کا لشکر لے کر کے 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر لے کر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مدینہ جاؤں گا۔ جب آپ نے فرمایا کہ وہ آ کے مدینے پر حملہ کرے، ہم یہاں سے چلتے ہیں، اور آپ نے 20 دن کا سفر کیا اور آپ تبوک پہنچ گئے۔ تبوک یہ شام کا بارڈر تھا اور آپ 40,000 صحابہ کرام کے ساتھ وہاں گئے ہیں۔ اس ایک مسلمان کی شہادت پر یہ سارے واقعات پیش آئے، ایک مسلمان کی شہادت۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ تو اللہ کے نبی تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو وہ ڈر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پر رعب ڈال دیا اور وہ کافر واپس ہو گئے۔ تو ایک مسلمان کی شہادت پر اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، اور آج دیکھیں 11,000 مسلمان شہید ہو گئے، لیکن ہم میں سے کسی بھی مسلمان ملک کے بادشاہ کے کان پہ جوم ہی نہیں رہیں گے۔ ہم ان کو راستے دے رہے ہیں، وہ ہمارے مسلمانوں کے ملک سے پیٹرول لے رہے ہیں اور ہم ان کو راستے دے رہے ہیں، اور وہ جا کے ہمارے مسلمانوں پر وہ بم برسا رہے ہیں۔ ہم اس پر راضی اور خوش ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اللہ والے نے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی اور ہم نے کافروں کو راستہ دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس گناہ کی سزا پاکستان کے مسلمانوں کو ملے گی، وہ مل رہی ہے۔ کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا ہمارے ہاں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ کچھ لوگ راتوں کو روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اس سے اللہ کا عذاب تھم جاتا ہے، ورنہ ہم نے تو اپنے بربادی کے اور اپنے ہلاک ہونے کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ تو آج جو مسلمان مجرمانہ غفلت برت رہے، اس کی سزا ان کو ملے گی، اس کی سزا ملے گی۔ کافر اکٹھے ہیں، وہ آپس میں اکٹھے ہیں اور وہ جمع ہیں، وہ ان کی مدد کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان خاموش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کافر تمہارے مسلمانوں پر ایسے حملہ آور ہوں گے اور ایک دوسرے کو بلائیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ جیسے کوئی کھانا لگ جائے کسی تقریب میں تو سب لوگ کہتے ہیں بھائی آؤ بھائی کھانا کھا لو، بھائی آؤ بھائی سب آ جاؤ، تو سب جیسے کھانے پہ جمع ہوتے ہیں اور اس کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے ہی کافر مل کر تم لوگوں کو ماریں گے اور تمہارے مارنے پر جمع ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، ہم کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم لوگ تو بہت زیادہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں صحابہ سے فرمایا کہ مسلمانوں کی مردم شماری کرو، یہ گن لو کہ مسلمان کتنے ہیں۔ تو جب گنا گیا تو 1500 مسلمان تھے۔ تو اس پر صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ یا رسول اللہ جب ہم 313 تھے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی، ان کو ہلاک کیا، اور اب تو ہم الحمدللہ 1500 ہیں۔ یہ تو کتنی بڑی تعداد ہے، 1500 یعنی 313 اور 1500 کتنے گنا مسلمان بڑھ گئے۔ اب تو مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ایک زمانہ ایسے تھا کہ 1500 مسلمان بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت زیادہ ہیں، اور آج 2 ارب مسلمان ہیں
اور کسی کام کے نہیں ہیں، 2 ارب مسلمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن ان کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، موت کو ناپسند کریں گے اور دنیا سے محبت کریں گے، کہ اگر ہم کافروں کا تیل بند کر دیں، ان کے اڈے بند کر دیں گے، تو ہماری عیاشی فحاشی اوریانی ختم ہو جائے گی، ہم کہاں سے کھائیں گے، ہم کیسے جئیں گے، ہماری جو عیش و عشرت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو ویسے بھی ختم ہونی ہے عیش و عشرت، تو ایک دن تو ویسے بھی مرنا ہے، مرنا تو ایک دن ویسے بھی ہے۔ اگر اللہ کے لیے جان دے دی تو شہید ہو جائیں گے، اور ان شہداء کو بالکل تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، اور پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے۔ آپ نے زندگی پر ختم نہیں فرمایا، قتل پر ختم فرمایا کہ اللہ کے لیے میری جان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، آپ نے فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب لوگ جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان جنتیوں سے پوچھیں گے، بات سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد ان کو کوئی ارمان نہیں ہوگا اس بات کا کہ ہم دوبارہ واپس چلے جائیں دنیا میں۔ کسی کو یہ تمنا ہی نہیں ہوگی، کسی کو یہ تمنا نہیں ہوگی۔ تو لیکن ایک شخص کو تمنا ہوگی، ایک شخص کو تمنا ہوگی۔ وہ شخص کون ہے؟ کیا وہ رابطہ ہو گیا؟ تو ایک شخص کو تمنا ہوگی، وہ کون شخص ہے؟ وہ ہے شہید، وہ شہید ہے۔ شہید اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرے گا کہ اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے۔ اور وہ کیوں کرے گا؟ وہ اس لیے کرے گا کہ جب شہید شہادت، اس کی شہادت ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو شہید کو تکلیف اتنی ملتی ہے جتنے کہ ایک چیونٹی نے کسی کو کاٹا، اتنی سی تکلیف ہوتی۔ بظاہر بم لگ رہے ہیں، اعضاء کٹ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں انسان کو دوائی دے دیتے نا بے ہوشی کی، اس کو پتہ نہیں چلتا، تو شہید کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور اس کو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے چیونٹی نے کاٹا، ایسی قرصن نملہ۔ جب شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعزاز اور اکرام کے لیے فرشتوں کو اتارتے ہیں، اور اس کے اعزاز و اکرام کے لیے حورے کے اعزاز کے لیے، اور جب یہ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ بعض شہیدوں سے پردے کے بغیر کسی پردے کے، اور بعض شہیدوں سے پردے میں۔ تو شہیدوں کو یہ جو اعزاز اور اکرام اور یہ پروٹوکول اور یہ عزت ملتی ہے، تو اس عزت پر وہ منظر جیسے کوئی مہمان آ رہا ہو نا حج سے، جب ایئرپورٹ جاتے ہیں ان کو ہار پہناتے ہیں، کے اوپر پھول نچاور کرتے ہیں، بہت گاڑیوں میں بٹھا کے استقبال کے ساتھ گھر میں آتے ہیں تو سارے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ وہ استقبال ہر وقت تو نہیں ہوتا، جب آتے ہیں تو ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی استقبال جنت میں جنتیوں کا، شہداء کا ہوگا۔ اس استقبال پر ان کو جو جنتیوں کی خوشی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پھر دنیا میں بھیجا جائے، ہم پھر شہید ہوں، تاکہ پھر ہمارا اس طرح سے استقبال کیا جائے۔ یہ اعزاز و اکرام شہداء کا اللہ کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ ایک مولانا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہے تذکرۃ الصدور فی شرح القبور، اس میں احوال الموتى والآخرہ، قبر حشر کے بہت سارے حالات انہوں نے اس میں لکھے ہیں۔
اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا معرکہ ہوا، تو اس معرکے میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، بہت سے زخمی ہو گئے۔ ایک عورت تھی، اس کا شوہر گم ہو گیا، تو وہ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ میدان کے اندر اس کو ڈھونڈنے لگی اور تلاش کرنے لگی کہ میرا شوہر مجھے کہاں سے ملے گا۔ تو تلاش کرتے کرتے وہ تھک گئی، ایک جگہ بیٹھ گئی، تو اس کو نیند آ گئی۔ تو خواب میں وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک دسترخوان لگا ہوا ہے، بہت لمبا چوڑا، اور اس پہ عجیب و غریب قسم کے کھانے ہیں اور لوگ اس کو کھا رہے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ وہی لوگ ہیں جو جنگ میں شہید ہوئے تھے، ان کے جسموں سے خون بہہ رہا ہے اور وہ دسترخوان سے کھا رہے ہیں، یہ اللہ کے اعزاز و اکرام ہو رہا ہے ان کا۔ تو اس نے کہا چلو میں اپنے شوہر کو تلاش کرتی ہوں۔ اس نے اپنے شوہر کو تلاش کرنا شروع کیا، تو دیکھا کہ اس کا شوہر بھی ایک جگہ بیٹھ کے کھا رہا ہے، تو یہ جا کے اس کے پڑوس میں بیٹھ گئی، اور اس نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو اس نے ایک نوالا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ تو اس نے جب کھایا، اس کی آنکھ کھل گئی، اور وہ جو نوالا تھا وہ اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ اس کے بعد وہ عورت جب تک زندہ رہی تو نہ اسے بھوک لگی، نہ اسے پیاس لگی، نہ اس کی جوانی میں فرق آیا، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی غم، نہ کوئی تکلیف، اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ چونکہ جنت کا کھانا ایسا ہے کہ جب وہ انسان کے پیٹ میں جائے گا تو نہ پیشاب ہوگا، نہ پاخانہ ہوگا، اور نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی بڑھاپا ہوگا، نہ کوئی بیماری ہوگی۔ یہ اس عورت، جب اس عورت سے لوگ ملنے جاتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ مجھے نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کبھی کبھار اپنے ان نعمتوں کا مشاہدہ کرا دیتے۔ تو یہ اعزاز، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، کہ جو اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور بل احیاء عند ربہم یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ اس کی مثال، اس کی یعنی جیسے میں نے اس کا واقعہ عرض کر دیا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت میں جو غزوہ احد کے اندر مسلمان شہید ہوئے، اور ان شہداء، یہ سارے شہداء اللہ کے دربار میں پیش ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے براہ راست ملاقات کی، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ان کے والد کا نام تھا عبداللہ، کہ سارے شہیدوں سے اللہ نے بات کی مگر آپ کے والد سے اللہ تعالیٰ نے بغیر پردے کے بات کی۔ وَقَدْ كَلَّمَ أَبَاكَ كَفَاحًا، بغیر کسی پردے کے اللہ نے ان سے ملاقات کی اور اللہ نے ان سے باتیں کی۔ الحمدللہ۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی لاش پڑی ہوئی تھی اور ان پہ کپڑا پڑا ہوا تھا۔ میں نے جب کپڑا ہٹایا تو میرے والد کی ناک کٹی ہوئی تھی، کان کٹے ہوئے تھے، جسم کے اعضاء کٹے ہوئے تھے، تو مجھے دکھ ہوا، میں رونے لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رو یا نہ رو، ان کے اوپر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اور گرمی کا دن تھا تو فرشتوں نے آ کے ان کے اپنے پر ان پہ پھیلائے ہوئے تھے۔ تو فرشتے ان کے استقبال کے لیے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ان کا اعزاز اکرام ہوتا ہے، ان کو کھانا دیا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شہید ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو جنت کے اندر پرندوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ ان کے والد کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، نہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تھا حضرت جعفر طیار۔ طیار کے معنی ہیں اڑنے والے، تو ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے۔
وہ فرمائے کہ وہ ان کا ایک بازو کٹا، انہوں نے دوسرے بازو سے جھنڈا تھاما، وہ بازو کٹ گیا تو سینے سے لگا کر کے جھنڈے کو تھاما. کہا کہ جنت میں جب وہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بازوؤں کی جگہ 2 پر دے دیے. اور یہ جو شہداء ہیں ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں پرندوں کی شکل میں لے جاتے ہیں اور وہ جنت میں پھرتے رہتے ہیں اور مزے کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو وہاں کا اعزاز ہے. اور ایک کافر یہودی نے کہا کہ جب ہماری اسرائیلی فوج کی لاشیں آتی ہیں تو اس سے بدبو بہت آتی ہے، اور ایک مسلمان کی لاش ہمیں ملی جو اسی جہاد میں شہید ہوئے، ان کے لاش سے پرفیوم کی طرح سے خوشبو آ رہی تھی. تو مسلمان کی لاش سے تو خوشبو آ رہی ہے اور کافروں کی لاشوں سے بدبو آ رہی ہے. ایک کافر کو جب پکڑا گیا، ایک کافر تھا، وہ اسپتال میں علاج تھا، وہ بہت ڈرا ہوا تھا. اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم کیوں ڈر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو کوئی بھوت تھی، کوئی ایسی مخلوق تھی جو بھوت کی طرح سے تھی، وہ ہمیں مار رہی تھی، مسلمان نہیں مار رہے تھے. تو وہ تو فرشتے تھے جو ان کو مار رہے تھے. تو وہ تو یقیناً کامیاب ہیں، وہ تو جنت میں ہیں، لیکن مسئلہ ہمارا ہے کہ اگر ہم اس وقت ان مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو قیامت کے دن بھی اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے اور دنیا میں بھی ہمیں اس کی سزا ملے. ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کافر تو اکٹھے ہیں اور ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ دیا. تو ہمیں اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں. سب سے پہلی چیز ہمارے بس میں کیا ہے کہ ہم استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. کہ جب تم استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ سے کہو گے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ کی طرف رجوع کرو گے، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں نفع پہنچائے گا. استغفار پر اور توبہ پر اللہ تعالیٰ دنیا میں نفع پہنچاتے ہیں، آخرت میں تو ہوگا لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو نفع پہنچاتے ہیں. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا. اور ہر زیادہ نیکیاں کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے. یعنی آخرت میں، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان دیں گے اور سکون دیں گے، اور دنیا کے اندر انسان کے حالات کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے. استغفار کیا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہر حرام سے توبہ کریں، ہر حرام سے توبہ کریں، اور یہ کہے کہ اللہ پوری امت کو جو مجرم ہے، اس گناہ میں شریک ہے، مسلمانوں کی حفاظت نہ کرنے میں اور مسلمانوں کی مدد نہ کرنے میں جو مسلمان شریک ہیں، اے اللہ ان سب مسلمانوں کو معاف کر دے اور ان کو اس کی سمجھ دے. استغفار کریں. تو یہ نہیں ہے کہ بھئی زبان سے استغفر اللہ اور گناہوں میں بھی لگا ہوا ہے، یہ تو مذاق ہے، یہ مذاق. استغفار کیا ہے کہ جو پچھلے گناہ ہو چکے ہیں ان پر اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے کہ اللہ اب نہیں کروں گا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے توبہ کیا ہے کہ اب نہیں کروں گا. پکا عزم کرے اندر سے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گناہ معلوم ہے، ظاہری باطنی سارے گناہ ہم سب کو پتہ ہے. جہاں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، نماز میں سستی، اعمال میں سستی، دین کی دعوت میں محنت میں سستی، دین کے سیکھنے میں سستی اور غفلت، اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، حرام کمانا، خرچ کرنا، بے پردگی، بے حیائی، ناچ گانا، اللہ کی نافرمانیاں، یہ سارے گناہ ہیں جو ہم سے ہو رہے ہیں بے پردگی کے. ان گناہوں سے توبہ کریں. جب ان گناہوں کو نہیں کریں گے، گناہ بھی کر رہے ہیں اور پھر استغفار یہ نہیں، تو پچھلے گناہوں پر اللہ سے معافی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کیا، اللہ اب نہیں کروں گا.
اور وہ ماحول اختیار کریں جو ماحول گناہوں سے بچاتا ہے. وہ ماحول، اگر گناہ ہم سے ہو رہے ہیں تو یہ گناہ یقیناً ہم کسی برے ماحول کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں. وہ ایمانی روحانی طاقت جو ہمیں گناہوں سے بچائے گی وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے. عام طور سے لوگ توبہ استغفار سے یہ سمجھتے ہیں کہ جی استغفر اللہ تو میں کر رہا ہوں، تو یہ مقصود نہیں ہے. مقصود ہے دل میں شرمندگی اور ایسی ندامت ہو کہ وہ گناہ چھوڑ دے، وہ گناہ چھوڑ دے، گناہوں کا ماحول چھوڑ دے. اور حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے. تو وہ کسی عبادت گزار آدمی سے ملا اور اس سے کہا کہ بھائی میرے سے 99 گناہ ہوئے ہیں، میری توبہ کی کوئی شکل ہے؟ اس نے کہا آپ کی توبہ کیسے ہوگی، 99 تو آپ نے قتل کیے. تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیا. کیونکہ دین کا مسئلہ ہر ایک سے نہیں پوچھنا چاہیے. ہم کسی سبزی والے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی میرے سر میں درد ہے تو تم میرا علاج کر لو، وہ کہے گا بھئی اس کی گردن کاٹ دو، سر ہی کاٹ دو. ہاں نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، وہ تو یہی کہے گا. نزلہ ہے تو ناک کو کٹوا دو بھائی، نزلہ ہی ختم ہو جائے گا. تو ہم دنیا کے کسی بھی کام میں کسی ہر آدمی سے نہیں پوچھتے، جو اس لائن کا ماہر ہوتا ہے اس سے پوچھتے. تو مسائل علماء سے، مفتیوں سے، ایسے لوگوں سے معلوم کرنے سے. پھر کسی نے اس کو کہا کہ یہاں پہ عالم ہے ان کے پاس چلے جائیں. تو وہ عالم کے پاس پہنچ گیا، ان سے کہا کہ بھی میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ تو بڑے رحیم اور غفور الرحیم ہے. 100 قتل کیا 1000 قتل، ساری دنیا کو قتل کر دو تو بھی تو تمہاری توبہ ہو سکتی ہے. تو اس نے کہا کہ لیکن آپ کے توبہ کے لیے ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے کہ جس ماحول میں آپ رہتے ہو وہاں آپ سے یہ گناہ ہوئے ہیں، اس ماحول کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، وہ ماحول چھوڑنا پڑے گا، پھر آپ کی توبہ قبول ہوگی. تو اور اس کو کہا کہ وہ فلاں بستی نیک لوگوں کی ہے، آپ قاتلوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، برائیوں کے ماحول میں رہتے ہیں، اس لیے آپ سے برائی ہو جاتی. تو وہ آدمی چل پڑا اور چلتے ہوئے اس کی موت آ گئی، راستے میں وہ مر گیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی وہ گرا تو گرتے ہی اس نے آپ کو تھوڑا سا کھسکا، وہ جہاں جا رہا تھا اس طرف کھسکا اور ایک بالش یا کتنا تھوڑا سا وہ کھسک گیا اور وہ مر گیا. اب اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ ہو گئی اس کی، اور یہ جا رہا تھا یہاں سے بچنے کے لیے. اور عذاب کے فرشتوں نے کہا نہیں، یہ تو اس بستی میں جا رہا تھا، ابھی تو اس بستی میں پہنچا نہیں. تو دونوں فرشتوں کا آپس میں مکالمہ چل رہا تھا. اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ پاک نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا. اس تیسرے فرشتے نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جس بستی میں یہ گناہ کر رہا تھا اس بستی سے لے کر وہ جہاں جا رہا تھا دونوں کو ناپتے ہیں، فاصلہ ناپتے ہیں. تو ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ بستی دور تھی، یہ قریب تھی، لیکن چونکہ اس نے کوشش تو کی اور ارادہ تو کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو قریب کر دیا اور اس کو دور کر دیا. اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ جو ایک بالش وہ آخر میں گر کے کھسکا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بالش اس زمین کو قریب کر دیا. اور فیصلہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کی رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ نے اسے معاف کر دیا اور اس کی مغفرت فرما دی. اب یہ الگ بات ہے کہ اس نے 100 قتل کیے تو اس کا کیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ 100 قتل جو اس نے کیے تھے، یا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دیں گے، سزا دیں گے، اور سزا دینے کے بعد پھر وہ جنت میں چلا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راضی کر دیں گے، جنت دیں گے اور اس شخص سے کہیں گے
کہ بھائی ان سے کہیں گے کہ اس کو معاف کر دو، اگر جب ان کو جنت ملے گی تو اسے معاف کر دیں گے، لیکن یہ جائے گا جنت، یہ شخص کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے، لیکن توبہ کے لیے شرط کیا ہے کہ اس ماحول کو چھوڑ دے جس ماحول میں وہ گناہ کیا کرتا تھا، اور اس ماحول کو جا کے اختیار کرے کہ جس ماحول میں اسے گناہ نہیں ہوتے۔ تو گناہوں کے ماحول میں ایک آدمی لگا ہوا ہے، مخلوط تعلیم ہے، اور کالج میں یونیورسٹی میں ایک ایسا ماحول ہے جو گناہوں کا ہے، اس میں وہ جا رہا ہے، اور نامحرموں سے باتیں کرنا، ان سے دوستیاں لگانا، ان کو فون کرنا، یا تو اب تو ایسا ہے کہ فون جو موبائل فون ہے یہ جیب میں پڑا ہوا ہے اور جیب سے نکال کے گناہ شروع کر دیا اس نے۔ اب تو یونیورسٹی کالج جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کافروں نے تو مسلمانوں کو جہنم میں لے جانے کے لیے اتنے اسباب بنا لیے کہ